جناب ہمارے ساتھ ہیں میجر ریٹائرڈ محمد انوش صاحب ہیں, CEO ADC گروپ آف کمپنیز سے یہاں پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. شروعات کرنے کے میجر صاحب سے. میجر صاحب بتائیے کہ پاکستان کا نظام تعلیم ہی کیا ہمارے اس ملک کی ترقی کی آڑ میں آیا ہوا ہے, یا جو ہمارے جو پولیٹیشنس ہیں وہ جان بوجھ کے ہمارے ملک کو آگے اپنا کردار ادا کر ہی نہیں رہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجاز صاحب تھینک یو سو مچ پھر سے شو میں بلانے کے لیے. بہت شکریہ. اچھا, تعلیمی نظام بیسیکلی دیکھیں شروع ہوتا ہے گھر سے. آپ کا جو چھوٹا بچہ جو گلی محلے میں کھیل رہا ہے, یہ سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے اس کے پیرنٹس کی کہ وہ اپنے بچوں کو اٹھائے اور اس کو لے کر جائے اسکولوں کے اندر ڈالے. میں اگر آپ کو یہ ایگزامپل دوں کہ اس ٹائم پہ میں نے شاید ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا 20 ملین بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر پھیر ہے. ٹل دا ٹائم آپ کے بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے, ٹل دا ٹائم آپ کے بچوں کو اویئرنیس نہیں آئے گی, ٹل دا ٹائم آپ کے بچوں کو لرننگ نہیں آئے گی, تو آپ کا تعلیمی نظام بہتر نہیں ہو سکتا. اور اس میں گورنمنٹ سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی. ماں باپ 15 بچے 20 بچے اگر آپ چلے جائیں قصبوں میں پیدا کیے ہوئے ہیں, لیکن دیکھیں بے شک آپ کو اسلام میں ہے کہ آپ جو ہے یہ امت مسلمہ کو بڑھائیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو بڑھا کے آپ ایک کو ٹیررسٹ بنا دیں, دوسرے کو جو ہے آپ جو ہے کسی اور غلط کام پہ لگا دیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اتنے ہی بچے رکھنے جتنا آپ ان کو پال سکتے ہیں, آپ ان کو شعور دے سکتے ہیں. تو جب تعلیم آپ کے بچوں میں نہیں آئے, یہ سمپل سی بات ہے کہ جب تک وہ آپ ان کے اندر یہ چیز انکلکیٹ نہیں کریں گے, یہ نیچرل بات ہے کہ وہ بچے آپ کہ نہ اسکولوں میں جائیں گے, نہ وہ کچھ سیکھیں گے, نہ وہ تمیز سیکھیں گے, نہ کچھ اور ہوگا. اس کے اوپر سب سے پہلے ذمہ داری آ گئی ماں باپ کی. ماں باپ کے پاس ذمہ داری ہے اس پر گورنمنٹ کی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم وزیرستان میں تھے تو اس ٹائم پہ یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہوتا تھا. ہم نے جب آرمی نے وہاں پر جا کے ایجوکیشن سسٹم کو دوبارہ سے بحال کرنا شروع کیا, تو آپ بلیو کریں کہ اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا تھا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے. جو پیرنٹ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتا تھا, آپ بلیو کریں کہ بائی آرڈر آپ کو یہ اجازت تھی کہ آپ اس کے پیرنٹس کو اٹھا کے لے کر آئیں کہ آپ نے کیوں نہیں بھیجا اپنے بچے کو اسکول. جب تک, اور یہی چیز ہوتی ہے جب آپ کا بچہ شعور سیکھنا شروع کرتا ہے, یہی ٹائم ہوتا ہے جب بچہ آپ کے اندر کوئی نئی چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے. اور جب آپ اس کا کچا دماغ پکڑ کے آپ اس کو نئی چیزیں سکھانا شروع کر دیں گے, چاہے وہ پازیٹیو سکھائیں یا نیگیٹو سکھائیں, وہ اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں. پھر اس کا برین واش کرنا, پھر اس کو جو ہے وہ آگے لمبی ریس میں لے کے جانا, وہ پاسبل نہیں ہوتا. اور جہاں تک بات آ گئی نا گورنمنٹ کی, ایسی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے گورنمنٹ کے پاس, آپ کے پاس ایسے اسکولز ہونے چاہیے اور اسکولز کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر پرائیویٹ اسکولوں میں یہ بیکن روٹ سٹی میں پڑھایا تو آپ کا بچہ ایک اچھا ہوگا, گورنمنٹ کا اسکولوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے. یہ چیز گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو مانیٹر کرے, اس چیز کے اوپر کوئی رولز ریگولیشنز بنائے, وہ اس چیز کے اوپر پراپر فوکس کرے کہ یار یہ بچے جو گورنمنٹ میں پڑھ رہے ہیں, جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے فیس, ایٹ لیسٹ یہ بھی تو وہی بچے ہیں نا جو کہ باقی امیر ماں باپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں, یہ ان سے کم نہیں ہے. بہت اچھے بچے صرف اس لیے آگے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. وہ بہت بریلینٹ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں, میں اتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا, ورنہ شاید ہم بہت اچھے لوگوں میں سے بہت میں سے اچھے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پیرنٹس کے بعد آپ کی گورنمنٹ, یہ دو چیزیں جب مل کے کام کریں گی تو آپ کا تعلیمی نظام بہتر ہوگا. تعلیمی نظام بہتر ہوگا تو آپ کا ملک آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. تعلیمی نظام بہتر ہوگا تو ہمارا جو ملک ہے آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. جناب